عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح ہو دیکھے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کشا کیسے تیرا، زندگی موت ہے جو کھو دیتی ہے ذوق کی خاکاش۔ اس جنون سے تجھے طالب نے بیگانہ کیا جو ایک کہتا ہے خیرت سے کی بہانے میں تلاش، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا جس میں رکھتی ہے غلامی نے نگاہ خفاش، مدرسے نے تیری رخ سے چھپایا جن کو خلوتی قربی عوام میں واسطہ فاش۔ جامع مرکز علوم اسلامیہ کی اس مبارک 35ویں تقریب میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ علماء کرام و اساتذہ کرام میرے سامنے موجود ہے۔ جو بات کرنی تھی بہرحال انہوں نے بات کی ہے۔ میرے والدین نے مجھے اس مدرسے میں کیوں بھیجا، what was the reason behind it، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اس نے مجھے اس مدرسے میں داخل کروایا۔ بہت سارے والدین، میں یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اکثر کی بات کرتا ہوں کہ سیکولر ذہن کے ہوتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے بیٹی یا بیٹی کو مدرسے میں داخل کیا تو پھر شاید وہ گورنمنٹ امپلائمنٹ وہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی وہ گورنمنٹ جاب کر ہی نہیں سکتا، وہ پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بہرحال وہ لوگ جو ہے وہ ذہن کے بجائے پیٹ سے سوچتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں ان آرڈر ٹو برن دا مریض تاکہ وہ روپیہ کمائے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتی، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتی۔ اور اگر ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا، اگر ہم نے خود قرآن پڑھا اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جن راستوں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی طرف سے یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جن راستوں سے، ان راستوں سے رزق فراہم کرتا ہے جن راستوں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو دنیا کی طرف متوجہ ہو کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو دنیا کے حوالے ہی کر دیتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچوں کو انگلش سے معلوم رکھیں، آپ اپنی بچوں کو سائنس سے معلوم رکھیں، آپ اپنی بچوں کو کیمسٹری سے معلوم رکھیں، آپ اپنی بچوں کو فزکس سے معلوم رکھیں، آپ اپنی بچوں کو بایولوجی سے معلوم رکھیں، آپ اپنی بچوں کو سوسیالوجی سے معلوم رکھیں، آپ اپنے بچوں کو جیوگرافی سے معلوم رکھیں، آپ اپنے بچوں کو باٹنی سے معلوم رکھیں۔ یہ میرا قطعاً میرا ایک مطالبہ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور بائیں ہاتھ میں سائنس ہونی چاہیے، واللہ یہ سائنس، یہ جو سائنس جس پہ آج لوگ فخر کرتے ہیں، جس سائنس پہ آج ایک والدین آج فخر کرتے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو کہ آسمان کے اوپر سے کس طرح اڑنا ہے، ہاؤ ٹو موو ان دی ایئر، کہ آپ آسمان کے اوپر سے کس طرح اڑو گے، اور یہ سائنس آپ کے بچوں کو پانی کے نیچے سے کس طرح تیرنا ہے یہ سکھائے گا، ہاؤ ٹو سوئم ان دی واٹر، کہ آپ پانی کے نیچے سے کس طرح تیرو گے یہ سکھائے گا، لیکن واللہ یہ نہیں سکھائے گا اس زمین پر چلنا ہے۔ اگر اس زمین پہ چلنا ہے یہ آپ کو سائنس نہیں سکھائے گا، یہ آپ کو میتھمیٹکس نہیں سکھائے گی، یہ آپ کو انگلش، یہ آپ کو باٹنی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سوسیالوجی، جیوگرافی، یہ کوئی سبجیکٹ آپ کو نہیں سکھائے گا۔ اگر یہ سکھائے گا تو پھر آپ نے ان مدارس کا رخ کرنا پڑے گا، آپ نے ان مدارس کے سامنے، ان اساتذہ کے سامنے بیٹھنا ہوگا، تب جا کے اگر آپ نے زمین پہ صحیح طریقے سے چلنا ہو تو پھر آپ کو ان مدارس
اب جا کے ہم نے اپنے مدرسوں میں پڑھا ہے، ہم نے شیخ القرآن الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب کی نگرانی میں اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے کہ آپ نے کس طرح جانا ہے، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، آپ نے کس طرح چلنا ہے، آپ نے ہمسائیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے. یہ تو ہم نے وہ اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سین من قطع، جو آپ کے ساتھ کاٹے، جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑنے کی بات کرے، سین آپ اس کے ساتھ جڑ جاؤ. وآت من حرم، اور جو آپ کو کسی چیز سے محروم کرے آپ اس کو ادا کرے. واعف عن من ظلمک، اور جو آپ کے اوپر ظلم کرے آپ اس سے درگزر کرو. ہم مدرسے میں یہی پڑھتے ہیں، ہم مدرسے میں یہی کچھ ان اساتذہ کرام کے سامنے سیکھتے ہیں. ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہم نے ان 8 سالوں میں یا ہم نے ان 7 سالوں میں یہی کچھ سیکھا ہے. ہم مدرسے میں ہیٹریشن نہیں کراتے ہیں، ہم مدرسے میں نفرت نہیں کراتے ہیں. We teach, we preach and what we do. ہم پڑھتے ہیں اور یہی پڑھاتے ہیں اور یہی کام ہم کچھ کرتے ہیں. یہ جو آج کل مدرسوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ترقی کے نام پہ سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن میں مہمان گرامی سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں، یہ سرمائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. انسان کے آنکھیں فریب کھاتی ہے، انسان کے آنکھیں دھوکے کھاتی ہے موجودہ تہذیب کی چمک دمک دے کر. مگر یاد رکھیں یہ چمک دمک جتنی بھی ہے یہ نقلی ہے، اس میں نقلی ریزہ کاری ہے. اس کو ظلم و جبر کا لباس پہنایا گیا ہے، اس کو قتل و غیرت گری کا لباس پہنایا گیا ہے. مگر ہمارے پاس جو پیغام ہے وہ عدل کا پیغام ہے، وہ انصاف کا پیغام ہے، وہ عدل کا پیغام ہے، انصاف کا پیغام ہے. اور ہم نے انشاءاللہ یہ قصد کیا ہے ہم اسی انصاف کے پیغام کو لے کر اٹھیں گے اور پوری دنیا پر غلبہ پائیں گے. ہم نہ جھکنے والے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نہ پیٹنے والے ہیں، ہم نے باطل قوتوں کے سامنے دبنے والے ہیں، ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. اس میں ہمیں کتنی بھی پریشانی اٹھانی پڑی، اس میں ہمیں کتنی بھی سزائیں اٹھانی پڑے گی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں ہمارے برداشت کیے ہیں. پتھر کھا کر ہم تک اس نے یہ دین پہنچایا ہے. ہندا نے جب کا کلیجہ چبا کر تھوک کی شکل میں پھینک دیا اور اس عرب کے وہ لوگ بنڈے اور بدماش جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد بن عبداللہ کیا چاہتے ہو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ والحمدللہ چاہتا ہوں. تو عرب کے بنڈوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ اس دعوت کو ہمیں ترک کرنا ہوگا ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی کوئی طاقت اس حد تک کی دعوت کو دبا نہیں سکتی. جو کہا اس میں ہے، جو کہا تھا کہتے رہیں گے اور زبان کٹ جائے کر سکتی ہے، لیکن حق کے اعلان سے ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں. مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ موڑ جانے کو قوت نہیں، موڑ لینے کو قوت کہتے ہیں. بہرحال میں چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے مگر میں بہت کچھ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے اساتذہ کرام سے خاص طور شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اپنے والدین سے زیادہ پیار کیا. یہ 8 سال میں کہتا ہوں میں جب یہاں سے جاؤں گا، میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں یا تو سامنے فوجی ہوگا یا گولی ہوگی. یہاں سے میں جب حاصل سے باہر نکلتا تھا یا مجھے آتا تھا یا تو مجھے استاد ملتا تھا اور یا کوئی طالب علم جماعت کا ذمہ دار. تو میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ کتاب و جہاد میں ایک حدیث اس طرح بیان کرنا اپنے آپ کو 10 سال کے لیے جو ہے وہ جیل میں جانا ہے. میں خود بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھوں گا اور آپ بھی انشاءاللہ میرے